بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی بھیج رہے ہیں۔ لوگ اپنے جن کے پاس ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے وہ ان باکسز میں، ملاقاتوں میں اور وہاں کامنٹس پہ بھی لکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا، اور یہ ریل بتاتی ہے اور یہ اس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں خاص طور پر کہ دنیا کے کس کس علاقے میں کہاں کہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور کون کون سے لوگ ہیں جو سبسکرائب نہیں کر رہے، فالو نہیں کر رہے لیکن دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی تعداد ابھی تک بھی 87% ہے، 87% ایسے لوگ ہیں ہمارے دوست احباب، جاننے والے یا نہ جاننے والے، جو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر براہ کرم آپ اس کو فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ تو ایک بات ہماری یہ یاد رکھیے گا کہ ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں، کسی کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں۔ آپ کو اگر اس وقت جب کہ بڑا ہی مشکل ہے، یہ آپ کو بالکل ٹی وی چینل، نیشنل ٹی وی چینل بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے آپ نے فلاں چینل دیکھنا ہے تو یہ فلاں کی خبر ہے، فلاں دیکھنا ہے تو فلاں کی خبر، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی یہی حال ہے کہ فلاں صاحب فلاں کے ترجمان فلاں کے۔ یہاں آپ کو 1001% بیلنس خبر ملے گی، اور بالکل کوئی ہماری ذاتی خواہش نہیں ہوگی، خبر ہوگی، خواہش نہیں ہوگی۔ اور ٹلٹ تجزیوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی شخص کو مکمل طور پر فرشتہ بنا دیں اور ایک شخص کو مکمل طور پر شیطان بنا دیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہے ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ مسلم لیگ نون اور ان سے وابستہ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ غم و غصے کا اظہار بھی کیا اور باتیں بھی کی۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مقدمات ہر دور میں بنتے رہے ہیں، جیسے آج کل عمران خان صاحب کے بارے میں بن رہے ہیں، فواد بنے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے اوپر مقدمات بنتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک لیئر کے اوپر مسلسل مقدمات بنتے چلے جاتے ہیں۔ ان مقدمات کی تفتیش کے لیے بڑا کام ہوتا ہے، بڑا میڈیا کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، عوام کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ شخص چور ہے، اس کے پاس رسیدیں نہیں ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا، اور ایک لمبی کتھا ہوتی ہے اور بڑی دکھ بھری، درد بھری داستان ہوتی ہے۔ پھر ان کو کوئی شہزاد اکبر ٹائپ کے ایک ترجمان آ جاتا ہے، پھر وہ لمبے لمبے صفحات اور اتنے $1000 کی ڈیلی کی ٹرانزیکشنیں ہیں اور چوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وقت آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص باعزت بری ہو گیا۔ اور یہ صرف یہ نہیں، نواز شریف صاحب کے خلاف جب مقدمات بنے تھے تو اس وقت ان مقدمات کے بنانے کے اوپر بھی میں نے سخت تنقید کی تھی۔ میرے ٹی وی چینل جو لوگ دیکھتے تھے، پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اور آج وہ باعزت بری ہوئے ہیں تو ان کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقدمات بنتے کیوں ہیں اگر اسی طرح ان لوگوں نے خود پھر ایک تو مقدمہ یہ ہے کہ عدالت میں ایویڈنس پہ بہت زیادہ یہ ہے کہ کئی ایک مقدمات میں تو ایویڈنسز ہی پیش نہیں ہو سکے، چاہے جس کے بھی خلاف ہے، عمران خان کے خلاف ہے، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید ساری زندگی عدالتوں کے دھکے کھاتی رہیں اور آخرکار وہ دھماکے اور گولی کا نشانہ بن کے چلی گئیں۔ لیکن وہ مقدمات ایسے آصف علی زرداری کے خلاف بہت زیادہ مقدمہ، نواز شریف صاحب کے خلاف، ابھی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات۔ اچھا، یہ بہت سارے مقدمات کے جو بانی مبانی ہوتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ادارے ہیں، مثلا نیب ہے اور ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، فلاں ادارہ ہے۔ پھر ان لوگوں کے افسران جو ہیں جناب، وہ ثبوت تلاش کرنے کے لیے غیر ملکی دوروں پہ جاتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے آنے والے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے وہ خرچ ہوتے ہیں جناب، غیر ملکی دوروں پہ جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں جناب، کبھی آ کے کہتے ہیں یہ ایک فائل لے آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ نہیں ملا، کبھی کچھ نہیں ملا۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کی کاسٹ جو ہے آپ اور میں برداشت کرتے ہیں، اور ہم لوگ خوش بھی اور ہوتے ہیں، شکر ہے عمران خان کے خلاف مقدمہ بن گیا، دیکھا نا اب اس کو صحیح رگڑا لگ رہا ہے، شکر ہے بے نظیر کے خلاف مقدمہ بن گیا، دیکھا نا چور نہیں نکلی، نعوذ باللہ۔ میں نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی معصوم ہے یا کوئی پیغمبر کوئی ایسی ہے، لیکن ایک الزام کا کوئی تک نہیں بنتا کہ کسی کے اوپر اس طرح۔ لیکن اگر کرپشن ہے تو اس کو ثابت ہونا چاہیے، اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے ان لوگوں کو، پھر سزائیں، پھر معافیاں، پھر یہ ایک سارا سلسلہ ایک گول چکر کا دائرہ یوں لگتا ہے کہ ایک گول چکر ہے، اور کوئی یقین نہیں رہا لوگوں کو، عوام کو۔ یہ عوام کا یقین متزلزل ہوتا ہے جب ایک ہی ادارے کا ترجمان آ کے پی آئی ڈی میں بیٹھ کے یا اپنے اسپوکس پرسن کے ذریعے یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے میڈیا والوں کو بلا کے پریس کانفرنس کرتا ہے، یہ پکڑے گا، اور پھر وہی ادارہ واپس ایک عرصے کے بعد وہ ادارہ کہتا ہے کہ جی ہم یہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں۔ تو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ نے مقدمہ کیا کیوں تھا، اس مقدمے پہ کاسٹ کتنی آئی ہے قوم کی، اور آج آپ واپس کیوں لے رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا جی
کہ یہ کچھ نہیں نکلا تو پھر کیوں نہیں. اور صرف یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہوا کا رخ بدلتا ہے، جب وہ حضرت مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جب ہوا لوگ آپ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کی طرف رجحان کرتے ہیں، تو آپ کو وہ خوبیاں بھی دے دیتے ہیں جو آپ میں نہیں ہوتی. اور جب دنیا آپ سے رخ موڑتی ہے تو پھر وہ برائیاں بھی آپ سے منسوب کر دیتے ہیں جو آپ میں نہیں ہوتی. اور اسی طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. پھر مختلف بیانیے، مختلف چیزیں. سیاستدان بھی سبق نہیں سیکھتے، مطلب کہ یہ نون لیگ والوں نے اپنے دور میں کیا کیا نہیں کیا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی انتہائی ناپسندیدہ اور نازیبا تصاویر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھینکوائی گئیں. ایک عورت تھی، مشرق کی بیٹی تھی، ایک وزیر اعظم کی بیٹی تھی، ایک بڑے گھرانے کی عورت تھی اور پاکستان کی وزیر اعظم، لیکن ان کے کیا کیا گھٹیا اور گندی تصویریں ان کی نہیں بھیجی گئی. پھر اس کے علاوہ اسی طرح عمران خان کے لیے سیتا وائٹ اور فلاں ابھی بھی یہ سلسلہ ہے. ابھی ایک سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ریحام خان سے شروع ہوا، پھر کسی اور سے، پھر وائس ویڈیو ریکارڈنگز آ گئیں، آڈیو ریکارڈنگز آ گئیں، ویڈیو تو نہیں آڈیو ریکارڈنگز آ گئیں، اور اس کے بعد پھر کتابیں آنا شروع ہو گئیں، اور اب بات ایک کتیا تک بھی پہنچ گئی ہے. جو بھی ہے، کیا اگر یہ واقعی سچ ہے، اس میں کوئی مطلب یہ تو پردے کے پیچھے ہونے والے واقعات کا تو یہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے یا انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر یہ باتیں سچ ہے یا کسی نے دیکھی، اگر یہ سچ ہے تو کیا ان باتوں کا اثر ہو رہا ہے؟ کیا ان باتوں کے وہ جو آج سے 10 سال 20 سال 50 سال پہلے جیسے اثرات ہوتے تھے کیا ابھی ہو رہے ہیں، یا خالی ایک تندوری کب کا موضوع بنتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ وہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، کتنا نقصان اور کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخصیت جب ایک پاپولیرٹی کے ایک لیول سے اوپر چلی جاتی ہے نا، تو پھر اس کو کچھ نہیں بگڑتا، چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ شیطان ہو. تو اس میں میرا خیال ہے ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو انسان کے طور پر دیکھیں. کہ یہ نہیں ہے کہ اگر میں نواز شریف صاحب کا مخالف ہوں تو میں نواز شریف صاحب کو گالیاں دوں، چور ہے، فلاں ہے کہوں، اور اگر میں عمران خان صاحب کے مخالف ہوں تو بس میں کہوں وہ جناب بدکار ہے، بد کردار ہے، یہ ہے، وہ ہے، ویمنائزر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ کہنا شروع کر دوں. اور یہ اس طرح نہیں، ایک درمیان کا راستہ ہے. اور اگر خاص طور پر ہمارے ہاں تو ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے، بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، آپ نے اور میں نے نہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے، بڑے تھنک ٹینکس نے بڑا سوچ سمجھ کے بیٹھ کے ان کو گندا کیا ہے. ان کا جو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک ہیروئزم ہوتی ہے، ان کو خراب ثابت کیا ہے، ان کو گندا ثابت کیا، ان کو بدکردار ثابت کیا ہے. اور یہ ثابت کرنے والوں نے خود اپنے اوپر فرشتوں والی چادریں ڈال کے رکھی ہیں، اپنے آپ کو نیک، پارسا، مقدس اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیے. اور اس میں ہم سب لوگ ہی آئے، اس میں سارے قصوروار ہیں. کہ نواز شریف کو چور بنانے میں بھی ہم ہی قصوروار ہیں، ہم سارے لوگ، کہ نواز شریف چور ہے. اور آج نواز شریف اگر دوبارہ فرشتہ بن رہا ہے تو بھی ہم ہی قصوروار ہیں. اگر آج عمران خان کے اسکریو ٹائٹ کیے جا رہے ہیں تو بھی ہم قصوروار ہیں. اور کل اگر عمران خان بریا کہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا تو بھی ہم. تو اس کا کیا جواب، کیا ہے سوال، کیا ہے سلسلہ، کیا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو تشنا، ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے. یہ ایک بات. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک اور بڑا فیشن ہے، غداری کے سرٹیفکیٹس تقسیم کرتے ہیں، مقدمات بناؤ، غدار ہے، محب وطن پاکستانی یہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی دھرتی پہ رہنے والے وہ 2 4 6 جو کو اگر عسکریت پسند ہے یا جو کو علیحدگی پسند، مختلف کوئی کسی نے کوئی جو تنظیم بنائی ہوئی ہے بلوچستان میں یا کہیں، میرا خیال ہے ان کو نکال دیں. باقی اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے کوئی ایک بھی شخص غیر محب وطن نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم آبادی، مسلم اکثریت آبادی ہے، اور پیغمبر پہ یقین رکھتے ہیں، خاتم النبیین پہ، سید الرسول پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار فرما کے گئے کہ وطن سے محبت نصف ایمان ہے، ایمان کی نشانیوں میں سے. تو جس نے مسلمان ہونا ہے یا جس نے ایمان رکھنا ہے تو وہ تو محب وطن ہی محب وطن ہے. ہو نہیں سکتا کہ اے محب وطن نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی اس کی کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں. اور پھر ہم نے ماضی میں کہا، کبھی بینظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک کہا، کبھی نواز شریف کو مودی کا یار کہا، غدار ہے غدار ہے. اور مجھے یاد ہے بہت سارے دوست کہتے تھے اس کو غدار کہو یہ غدار ہے. اور یقین جانے کہ ریلیکٹنٹ سے ایک دفعہ بھی پرانی ساری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی غدار نہیں کہا کہ نہیں وہ غدار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، حلف اٹھایا ہے اس ملک کا، اس دھرتی کے، تو وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج وہ دیکھ لیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہی کچھ عمران خان کے ساتھ اب ہو رہا ہے. عمران خان کے لیے بھی یہی ہمیں وہ سارے معاملات تھے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، ریاست مدینہ، اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں، اس سے. اور آج اس وقت سب سے برا انسان وہی ہے
اس سے برا کائنات میں بندہ ہی کو نہیں نظر آ رہا بھائی. جو ہر طرح کی باتیں آ رہی ہیں، ویمنائزر بھی ہو اور ہومو سیکسول بھی ہو اور اینیمل سیکسول بھی ہو، اور تو وہ پھر اس سے گندا انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اب یہ بتایا جا رہا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ کچھ سوال ہیں آج کا، اس کو ویلاگ سمجھیں، اس کو سوال سمجھیں، اس کو پاکستان کا نوحہ سمجھیں، اس کو دکھوں اور تکلیفوں کی وجہ سمجھیں. لیکن اس میں ایک دعوت فکر یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اپنی پارٹی بالکل ضرور، آپ کو جس سے محبت ہے، آپ کا جو لیڈر ہے اس لیڈر کو ضرور فالو کریں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہے، چاہے وہ کوئی مینگل ہیں، وہ عطا اللہ اختر مینگل ہیں، چاہے وہ باپ والے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، جو بھی آپ کے لیڈرز ہیں ان کی فالوئنگ کریے. لیکن ایک عشق کی حد میں اور نفرت کی حد کو عبور مت کیجیے. اپنے انسان کی اچھائیاں ضرور بیان کیجیے، لیکن اپنے انسان کی اچھائی میں دوسرے میں وہ خامیاں اور وہ برائیاں تلاش کرنے کی کوشش مت کریں جو اس میں ہیں ہی نہیں، یا اگر ہیں تو صرف نظر کریں. ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے اور وہ رازوں پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ ہمارے بھی رازوں پہ پردے ڈالے، اللہ ہمارے بھی گناہوں پہ پردے ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس ملک کی، اس دھرتی کی مٹی کے ساتھ محبت کرنے اور اس کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی اچھا بنانے کے لیے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے پھر آخری بار پھر وہی گزارش، آخری لمحوں میں پھر وہی گزارش کہ اگر آپ یہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور لائک کریں، کومنٹ کریں، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں. کوئی وہاں پوائنٹ پہ جا کے کومنٹ کریں، بتائیں کہ آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہے، برا لگا ہے. میری رائے سے آپ اختلاف کریں اور دلیل کے ساتھ اختلاف کریں، گالی کے ساتھ نہیں. اور اگر حمایت کرتے ہیں، اس بات کو تصدیق کرتے ہیں، تو پھر اس کو بتائیں اور لوگوں کو پھیلائیں کہ اس زمانے میں جب ہر کسی کے منہ میں کسی نہ کسی کا آواز ہے، ہر کسی کے دماغ میں کسی نہ کسی کی فیڈنگ ہے، اور ہر کسی کے پاس کسی کی جیب میں کسی نہ کسی کا سکہ ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری ایمانداری کے ساتھ اور بغیر کسی کے PR شپ کے اور بغیر کسی کے ترجمان بنے آزادی سے صحافت کر رہے ہیں. آج اتنا ہی. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.